اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا و مناجات کی محفل میں خوش آمدید۔ ماہ مبارک رمضان کے ان ایام سے اور ان راتوں سے انشاءاللہ ہم سب آپ سب بھرپور استفادہ کر رہے ہوں گے، اور اس ماہ کی جو خصوصی برکات و الطافات خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہیں ان سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ دعا و مناجات کی آج کی محفل میں جس دعا کا انتخاب کیا ہے وہ دعائے جوشن صغیر ہے۔ دعائے جوشن صغیر بڑی قدر و منزلت والی دعا ہے، اور یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ دعا نقل ہے، اور یہ اس کے بارے میں جو روایت مفاتیح الجنان میں درج ہے وہ یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور یہاں پر یہ وہ دعا تھی جو خواب میں آپ کو تعلیم دی گئی۔ اس دعا کے مطالب بہت خوبصورت ہیں، اور انشاءاللہ چونکہ تھوڑی سی دعا طویل ہے تو میں شروع کرتا ہوں ساتھ ساتھ، اور آپ خود اندازہ کریں گے کہ کس قدر بہترین اور خوبصورت مطالب اس دعا میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے کہ جو رحمان و رحیم ہے۔ میرے معبود، کتنے ہی دشمنوں نے مجھ پر عداوت کی تلوار کھینچ رکھی ہے، اور میرے لیے اپنے خنجر کی دھار تیز کر لی ہے، اور اس کی تیز نوک میری طرف کر رکھی ہے، اور میرے لیے قاتل زہر مہیا کر رکھے ہیں، اور اپنے تیروں کے نشانے مجھ پر باندھ لیے ہوئے ہیں، اور اس کی آنکھ میری طرف سے جھپکتی نہیں، اور اس نے مجھے تکلیف دینے کی ٹھان رکھی ہے، اور مجھے زہر کے گھونٹ پلانے پر آمادہ ہے، لیکن تو ہی ہے جس نے بڑی سختیوں کے مقابل میری کمزوری اور مجھ سے مقابلہ کرنے کا قصد رکھنے والوں کے سامنے میری ناطاقتی اور مجھ پر یورش کرنے والوں کے درمیان میری تنہائی کو دیکھا، جو مجھے ایسی تکلیف دینا چاہتے ہیں جس کا سامنا کرنے کا میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ پس تو نے اپنی قوت سے میری حمایت کی، اور اپنی نصرت سے مجھے سہارا دیا، اور میرے دشمن کی تلوار کو کند کر دیا، اور تو نے انہیں رسوا کر دیا جب کہ وہ اپنی بہت بڑی تعداد اور سامان کے ساتھ جمع تھے۔ تو نے مجھے دشمن پر غالب کیا، اور اس نے میرے لیے مکر و فریب کے جو جال بنے تھے تو نے میری جگہ ان میں اسی کو پھنسا دیا۔ تو نہ اس کی تشنگی دور ہوئی، نہ اس کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہوئی، اور افسوس کے ساتھ اس نے اپنی انگلیاں چبائیں، اور وہ پست ہو گیا جب اس کے جنڈے گر پڑے۔ پس حمد تیرے ہی لیے ہے اے پروردگار، کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ اے معبود، کسی سرکش نے میرے خلاف مکر سے مجھ پر زیادتی کی، اور مجھے پھانسنے کے لیے شکاری جال بچھایا، اور مجھے اپنی فرصت کے سپرد کر دیا، اور اس طرح تاک لگائی جیسے درندہ اپنے بھاگے ہوئے شکار کو پکڑے جانے تک دیکھتا رہتا ہے، حالانکہ یہ شخص مجھ سے ملنے میں خوشگوار اور کشادہ رو ہے، اور اصل میں بد نیت ہے۔ پس جب تو نے اس کی بد باطنی کو
اور اپنی ملت کے ایک فرد کے لیے اس کی خباثت کو دیکھا، یعنی میرے لیے اسے ستمگر پایا، تو اسے تو نے سر کے بل زمین پر پھینک دیا اور اس کی ساختگی کو جڑ سے اکھاڑ ڈالا۔ پس تو نے اسے اسی کے کھودے ہوئے کنویں میں دھکیلا اور اسی کے کھودے ہوئے گڑھے میں پھینکا، اور تو نے اس کے منہ پر اسی کے پاؤں کی خاک ڈالی اور اسے اس کے بدن اور رزق میں گم کر دیا۔ اسے اسی کے پتھر سے مارا اور اس کی گردن اسی کی کمان سے چھیدی، اس کا سر اسی کی تلوار سے اڑایا اور اسے منہ کے بل گرایا، اس کا مکر اسی کی گردن میں ڈالا اور پشیمانی کی زنجیر اس کے گلے میں ڈال دی۔ اس کی حسرت سے اسے فنا کیا، پس میرا وہ دشمن اکڑباز اور ذلیل ہوا اور گھٹنوں کے بل گرا اور سرکشی و تندی کے بعد رسوا ہوا اور اپنے مکر و فریب۔ یہ وہ پھندا ہے جس میں وہ مجھے اپنے تسلط میں دیکھنا چاہتا تھا، اور اے پروردگار، اگر تیری رحمت مجھ پر نہ ہوتی تو قریب تھا کہ میرے ساتھ وہی ہوتا جو اس کے ساتھ ہوا۔ بس حمد تیرے ہی لیے ہے، اے پروردگار، کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں، تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ جس طرح ہم دعائے جوشن کبیر میں اس ایک جملے کو تکرار کرتے ہیں، سبحانک لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ دعائے جوشن صغیر میں بھی اسی طرح کا یہ جملہ ہے، جیسے فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب وذی انات لا یعجل۔ بس ہم تیرے ہی لیے ہے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں، تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر رحمت فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ خدا میرے کئی حاسد حسرت سے گیر ہوئے اور دشمن غصے میں جل بھن گئے اور تیزی زبان سے مجھے اذیت دی اور مجھے اپنی آنکھوں کی پلکوں سے زخم جگر لگائے اور مجھے اپنی نفرت کے تیروں کا نشانہ بنایا، میرے گلے میں پھندا ڈالا۔ تو اے پروردگار، میں نے تجھے لگاتار پکارا کہ تیری پناہ لوں، جو یقینی ہے کہ تو جلد قبولیت کرنے والا ہے۔ میرا بھروسہ تیرے حسن دفاع پر رہا جس کی مجھے پہلے ہی معرفت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو تیرے سائے رحمت میں آ جائے تو اس کی پردہ دری نہیں کرتا، اور جو تجھ سے مدد مانگتا رہے مصائب اس کی سرکوبی نہیں کر سکتے۔ پس تو اپنی قدرت سے تو مجھے دشمن کی اذیت سے محفوظ فرما۔ پس ہم تیرے ہی لیے ہے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر رحمت فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ خدایا، کتنے ہی خطرناک بادلوں کو تو نے میرے سر سے ہٹایا اور نعمتوں کے آسمان سے مجھ پر مینا برسایا اور عزت و آبرو کی نہریں جاری کی اور سختیوں کے سرچشموں کو ناپید کر دیا اور رحمت کا سایہ پھیلا دیا اور عافیت کی زرہ پہنا دی اور دکھوں کے بھنور توڑ کر رکھ دیے اور جو کچھ ہو رہا تھا اسے قابو کر لیا۔ جو تو کرنا چاہے اس سے عاجز نہیں، اور جس کا تو ارادہ کرے اس میں تجھے کوئی دشواری نہیں ہے۔ فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب وذی انات لا یعجل۔ صلی علی محمد و آل محمد وجعلنی لنعمائک من الشاکرین ولآلائک من الذاکرین۔ اے اللہ، تو نے بہت سی خوش خیالیوں کو حقیقت بنا دیا اور میری تنگ دستی کو دور فرما دیا اور میری بے چارگی کو مجھ سے دور کر دیا اور مار ڈالنے والے تھپیڑوں سے امن دیا اور مشقت کی بجائے راحت دی۔ جو تو کرے میرے دشمن اس پر تجھے کچھ کہہ نہیں سکتے،
کہ وہ تیرے سامنے جواب دہ ہیں۔ عطا و بخشش سے تیرا خزانہ کم نہیں ہوتا۔ جب بھی تجھ سے مانگا گیا تو تو نے عطا کیا، اور سوال نہ کیا گیا تب بھی تو نے دے دیا، اور تیری درگاہ عالی سے جو طلب کیا گیا تو نے اس سے دریغ نہیں کیا، نہیں دیر کی مگر یہ کہ نعمت دی اور احسان کیا اور بہت زیادہ دیا۔ اے میرے پروردگار، تو نے خوب دیا، اور میں نے تو تیری حرمتوں کو توڑا اور تیری نافرمانی کرنے میں جرأت کی اور تیری حدود سے تجاوز کیا اور تیرے ڈرانے کے باوجود بے پرواہی کی اور اپنے اور تیرے دشمن کی اطاعت کی۔ لیکن میرے پروردگار، اے میرے مددگار، میری ناشکری پر تو نے اپنے احسان کو مجھ سے نہیں روکا، اور میری نافرمانیاں ان عنایتوں میں آڑے نہیں آئیں۔ اے معبود، یہ حال ہے تیرے اس ذلیل بندے کا کہ جو تیری توحید کو مانتا ہے اور خود کو تیرے حق کی ادائیگی میں قصوروار گردانتا ہے، اور گواہی دیتا ہے کہ تو نے اس پر نعمتوں کی بارش فرمائی اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور اس پر تیرا احسان ہی احسان ہے۔ پس اے میرے معبود، اے میرے آقا، مجھے اپنے فضل سے وہ رحمت نصیب فرما جس کا میں خواہاں ہوں، تاکہ میں اسے زینہ بنا کر تیری رضاؤں تک پہنچ پاؤں اور تیری ناراضگی سے بچ سکوں۔ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و سخاوت کا اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پس حمد ہے تیرے لیے اے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، تو بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ اے معبود، بہت سے بندے ایسے ہیں جو موت کے شکنجے میں صبح و شام کرتے ہیں۔ یہاں سے آگے دعا کے اس دعائے روشن صغیر کے اس حصے میں یعنی ان نعمتوں کا ذکر کیا کہ جو خود ایک انسان پہ ہوتی ہیں، اور ان مشکلات کا ذکر کیا کہ جن سے بچایا ہے خدا نے۔ ایک ایک بات واقعی توجہ کیجیے گا۔ اے معبود، بالخصوص وہ افراد کہ جنہیں اپنی زندگی سے شکوہ رہتا ہے، جو نالہ رہتے ہیں، اپنی قسمت کو کوستے رہتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں وہ کف افسوس ہی ملتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے، ایسے افراد کے لیے یہ اس دعا کے اس حصے میں بہت بڑا، بہت خوبصورت پیغام ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اے معبود، بہت سے بندے ایسے ہیں جو موت کے شکنجے میں صبح اور شام کرتے ہیں، جب کہ دم سینے میں گھٹ جاتا ہے، اور آنکھیں وہ چیز دیکھتی ہیں جس سے بدن کانپ اٹھتا ہے اور دل گھبراہٹ میں جاتا ہے، اور میں ان حالتوں سے امن میں رہا ہوں، یعنی میں ایسی حالت میں نہیں ہوں۔ تو پس حمد ہے تیری ہی لیے اے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ اے معبود، بہت سے ایسے بندے ہیں جو صبح و شام اس حال میں کرتے ہیں کہ بیماری اور درد میں آہوازاری کے ساتھ اور غم سے بے قرار ہوتے ہیں، نہ کوئی چارہ رکھتے ہیں، نہ انہیں کھانے پینے کا مزہ بھلا لگتا ہے، لیکن میں جسمانی لحاظ سے تندرست اور زندگی کے لحاظ سے آرام میں ہوں۔ یہ سب تیرا ہی کرم ہے۔ پس حمد ہے تیرے ہی لیے اے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں شمار کر۔ اے معبود، یعنی ایک ایک حصہ جس کے بعد فلک الحمد والا جملہ آ رہا ہے، ایک ایک موضوع کو گنوا رہا ہے۔ یعنی واقعی اگر انسان جو اپنی زندگی کے بارے میں مایوس ہو یا اپنی زندگی سے تنگ ہو، شاکی ہو، یعنی شکوہ کرتا ہو، تو وہ اگر ایک دفعہ غور کرے ان باتوں پر کہ خدا نے اسے کن کن چیزوں سے محفوظ رکھا ہے اور خدا نے اسے کیا کیا دیا ہے۔ کیونکہ زیادہ تر پریشانی اور مایوسی کا شکار افراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ گننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے،
وَإِلَّا اگر وہ اس بات کو شمار کریں کہ ان کے پاس کیا ہے تو زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اے معبود، بہت سے ایسے بندے ہیں جو صبح اور شام اس حال میں کرتے ہیں کہ ڈرے ہوئے، دبے ہوئے، سہمے ہوئے، کانپتے ہوئے، بھاگے ہوئے، دھتکارے ہوئے، تنگ کوٹھری میں گھسے ہوئے اور اوٹ میں چھپے ہوئے کہ یہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی وسیلہ ہے، نہ نجات کا ذریعہ، اور نہ پناہ کی جگہ ہے، جبکہ میں ان باتوں سے امن و چین اور آرام و آسائش میں ہوں۔ فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب وذی انات لا یعجل صلی علی محمد وآل محمد وجعلنی لنعمائک من الشاکرین ولآلائک من الذاکرین۔ اے معبود، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صبح و شام کی جبکہ دشمنوں کے ہاتھوں ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ان پر رحم نہیں کیا جاتا۔ وہ اپنے زن و فرزند سے جدا قید تنہائی میں ہیں، اپنے شہر اور اپنے بھائیوں سے دور، ہر لمحہ اس خیال میں ہیں کہ کس طرح انہیں قتل کیا جائے گا اور کس طرح ان کے جوڑ کاٹے جائیں گے، اور میں ان سب سختیوں سے محفوظ ہوں۔ پس حمد ہے تیرے ہی لیے پروردگار، تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ میرے معبود، بہت سے ایسے بندے ہیں جنہوں نے صبح و شام کی حالت جنگ میں اور میدان قتال میں جبکہ ان پر دشمن چھائے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے ان پر آبدار شمشیریں اور تیز دھار نیزے اور دیگر اسلحے کے وار ہو رہے ہیں، ان کی ہمت ٹوٹ چکی ہے، وہ نہیں جانتے کہ اب کیا کریں، کوئی جگہ نہیں جہاں بھاگ کے جائیں، وہ زخموں سے چور ہیں اور اپنے خون میں غلطاں گھوڑوں کی سموں کی زد میں بے بس پڑے ہیں، وہ ایک گھونٹ پانی کو ترس رہے ہیں یا اپنے زن و فرزند کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اتنی طاقت نہیں رکھتے، اور میں ان سب دکھوں سے بچا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ واقعی انسان اگر اس نظر سے دیکھے، یا میں یوں کہوں کہ اگر اپنی زندگی کو دعائے جوشن صغیر کی نظر سے دیکھے تو وہ پھر شکر کرے، وہ شاکر ہو، وہ شکوہ کرنے والوں میں نہ آئے، پھر وہ افسوس کرنے والوں میں نہ آئے، پھر وہ ایسا نہ بن جائے کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس، کیونکہ جو اپنی زندگی سے مایوس ہوتے ہیں تو وہ پھر ہر وقت پریشان رہتے ہیں، پھر ان کے گھروں کے حالات اور گھروں کا جو ماحول ہے وہ بھی اسی طرح کا بن جاتا ہے۔ پس حمد ہے تیرے ہی لیے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر رحمت فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ میرے معبود، بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے صبح و شام کی سمندروں کی تاریکیوں اور باد و باران کے بلاخیز طوفانوں میں اور بپھری ہوئی موجوں کے خطروں میں جبکہ انہیں ڈوب کے مر جانے کا خوف ہو، وہ اس سے بچ نکلنے کی کوئی راستہ نہیں پاتے، یا وہ گھر چمکتی بجلیوں میں گھرے ہوئے ہیں، یا بے موت مرنے یا جل جانے یا دم گھٹ جانے یا زمین میں دھنسنے یا صورت بگڑنے یا بیماری کے حال میں ہیں، اور میں ان ساری تکلیفوں سے امن میں ہوں۔ پس حمد ہے تیرے ہی لیے اے پروردگار کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، مجھے اپنی نعمتوں کے شکر کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ اے معبود، بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے صبح و شام کی حالت سفر میں اپنے زن و فرزند سے دور بیابانوں میں راستہ بھولے ہوئے ہیں، وہ وحشی درندوں، چوپایوں اور کاٹنے والے کیڑے مکوڑوں میں یکتا و تنہا پریشان ہیں، جہاں ان کا کوئی چارہ نہیں، نہ انہیں کوئی راہ سوجتی ہے
یا سردی میں ٹھٹھرتے یا گرمی میں جلتے ہیں، یا بھوک یا عریانی وغیرہ ایسی سختیوں میں گرفتار ہیں جن میں سے میں ایک طرف ہوں اور ان سب دکھوں سے آرام میں ہوں۔ فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب وذی انات لا یعجل، صلی علی محمد وآل محمد واجعلنی لنعمائک من الشاکرین ولآلائک من الذاکرین۔ میرے معبود اور میرے آقا، بہت سے بندے ایسے ہیں جو صبح و شام کرتے ہیں جب کہ وہ محتاج، بے خرچ، بے لباس، بے نوا، سرنگوں، گوشہ نشین، خالی پیٹ اور پیاسے ہیں۔ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون آتا ہے جو ہمیں خیرات دے، یا ایسا ابرو بند بندہ جو تیرے ہاں مجھ سے زیادہ عزت دار ہے اور تیری عبادت و فرما برداری میں بڑا ہوا ہے، وہ حقارت کی قید میں ہے۔ اس نے تکلیفوں کا بوجھ کندھوں پر اٹھا رکھا ہے اور غلامی کی سختی اور بندگی کی تکلیف اور تلوار کا زخم کھائے ہوئے یا بڑی مصیبت میں گرفتار ہے کہ جن کو سہ نہیں سکتا سوائے اس مدد کے کہ جو تو کرے۔ اور مجھے خدمتگار، نعمتیں، عافیت اور عزت حاصل ہے، میں ان چیزوں سے امان میں ہوں، پس حمد تیرے ہی لیے ہے ان تمام عنایتوں پر کہ جو تو نے عنایتوں پر کہ تو وہ توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ میرے معبود اور میرے مولا، بہت سے ایسے بندے ہیں جنہوں نے صبح و شام اس حال میں کیا کہ جب کہ وہ علیل و بیمار، کمزور، بدحال ہیں، بستر بیماری پر، بستر علالت پر، بیماروں کے لباس میں دائیں بائیں کروٹیں بدل رہے ہیں۔ ان کو کھانے کی کسی چیز کا ذائقہ نصیب نہیں اور نہ پینے کی کوئی چیز پی سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ پر حسرت کی نظر ڈالتے ہیں جبکہ کہ وہ خود کو کچھ فائدہ یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں، اور میں ان دکھوں سے امن و آرام میں ہوں۔ یہ تیرا کرم اور تیری نوازش ہے، پس تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے، ایسا توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور تو وہ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، مجھے اپنے عبادت گزاروں میں سے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں قرار دے، اور اپنی مہربانی سے مجھ پر رحمت فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ میرے مولا اور میرے آقا، بہت سے بندے ہیں جنہوں نے صبح و شام کی اس حال میں جب کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور فرشتہ اجل نے اپنے ساتھیوں سمیت انہیں گھیر رکھا ہے، وہ موت کی غشیوں میں، جان کنی کی سختیوں میں پڑے ہیں۔ وہ دائیں بائیں نظر گھما گھما کر اپنے دوستوں، مہربانوں اور ساتھیوں کو دیکھتے ہیں جبکہ وہ بولنے سے قاصر اور گفتگو کرنے سے عاجز ہیں۔ وہ اپنے آپ پر حسرت کی نگاہ ڈالتے ہیں جس کے نفع و نقصان پر قدرت نہیں رکھتے، اور میں ان تمام مشکلوں سے محفوظ ہوں۔ یہ تیرا کرم اور احسان ہے، پس تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے، ایسا توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، اور ایسا بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں سے قرار دے، اور اپنی مہربانی سے مجھ پر رحمت فرمائے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ میرے مولا اور میرے آقا، بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے صبح و شام اس حال میں کی کہ جب وہ زندانوں اور قید خانوں کے تنگ کوٹھریوں میں تکلیفوں اور ذلتوں کے ساتھ بیڑیوں میں جکڑے ایک نگران سے دوسرے سخت گیر نگران کے حوالے کیے جاتے ہیں، پس نہیں جانتے کہ ان کا کیا حال ہوگا اور ان کو کون کون سا جوڑ کاٹا جائے گا، تو وہ گزارا مشکل اور زندگی ان کا گزارا مشکل اور ان کی زندگی دشوار ہے۔ وہ اپنے آپ کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جس کے نفع و نقصان پر اختیار نہیں رکھتے، اور میں ان سب غموں سے آزاد ہوں۔ یہ تیرا کرم اور احسان ہے، پس تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔
تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو ایسا تو توانا ہے کہ جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور تو پروردگار محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنے نعمتوں کا شکر کرنے والوں اور اپنے احسانوں کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ تیری عزت کا، اے کریم، کہ میں وہ طلب کرتا ہوں جو تیرے پاس ہے اور بار بار مانگتا ہوں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اگرچہ یہ تیرے ہاں مجرم ہے، یعنی یہ ہاتھ میرے تیرے ہاں مجرم ہے۔ اے میرے پروردگار، پھر کس کی پناہ لوں اور کس سے عرض کروں؟ سوائے تیرے میرا کوئی نہیں، کیا تو مجھے ہنکا دے گا جبکہ تو ہی میرا تکیہ ہے؟ پروردگارہ، کیا تو مجھے خود سے دور کر دے گا جبکہ میرا تکیہ تو ہے، یعنی میرا تو تجھی پر اعتماد ہے، میں نے تجھی پر توکل کیا ہے، تجھی پر میرا بھروسہ ہے، اور میں تیرے اس نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے آسمانوں کو جو وہ نام جسے تو نے آسمانوں پر رکھا تو وہ مستقل ہو گئے، وہ نام کی جو زمین پر رکھا تو قائم ہو گئی، پہاڑوں پر رکھا تو وہ اپنی جگہ پر جم گئے، رات پر رکھا تو وہ سیاہ ہو گئی، دن پر رکھا تو وہ چمک اٹھا۔ ہاں تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری تمام حاجتیں پوری کر دے اور میرے سبھی گناہ معاف فرما دے، چھوٹے گناہ بھی اور بڑے بھی۔ میرے رزق میں فراخی فرما کہ جس سے مجھے دنیا اور آخرت میں عزت حاصل ہو۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میرے مولا، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، بس محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری مدد کر، میں تیری پناہ لیتا ہوں، بس مجھے پناہ دے اور اپنی اطاعت کے ذریعے مجھے اپنے بندوں کی اطاعت سے بے نیاز کر دے، اپنا سوالی بنا کر لوگوں کا سوالی بننے سے بچا لے اور فقر کی ذلت سے نکال کر بے نیازی کی عزت عطا فرما، نافرمانی کی ذلت کے بجائے فرما برداری کی عزت دے۔ تو نے مجھے اپنے کثیر بندوں پر جو بڑائی دی ہے وہ محض تیرا فضل و کرم ہے، نہیں ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے یہ مہربانیاں فرمائیں۔ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور اپنے احسانوں کو یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ اس کے بعد کا دعا کا جو حصہ ہے وہ حالت سجدہ میں اسے پڑھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ جو اس وقت شامل ہیں ہمارے ساتھ دعا میں، سب سجدے میں جائیں گے اور میں یہ دعا پڑھوں گا، میں انشاءاللہ سجدہ اس کے بعد کروں گا۔ میرے کمتر چہرے نے تیری ذات عزیز و جلیل کو سجدہ کیا، میرے فانی و پست چہرے نے تیری ہمیشہ قائم رہنے والی ذات کو سجدہ کیا، میرے محتاج چہرے نے تیری بے نیاز و بلند ذات کو سجدہ کیا، میرے چہرے، کان، آنکھ، گوشت، خون، چمڑے اور ہڈی نے اور میرا جو کچھ روئے زمین پر ہے اس نے عالمین کے رب کو سجدہ کیا۔ خدایا میری جہالت کو بردباری سے ڈھانپ لے، اپنی دولت برسا دے، میری پستی کو اپنی بلندی و اختیار سے دور فرما اور میری کمزوری کو اپنی قوت سے دور کر دے اور میرے خوف کو اپنے امن سے مٹا دے، میری خطاؤں اور گناہوں کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے رحم والے، اے مہربان، اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں دشمن کے حملوں سے اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، پس اس سے میری کفایت کر جیسے اپنے انبیاء کی اور اولیاء کی اپنے مخلوق سے اپنے نیک بندوں کی کفایت فرمائی، اپنے مخلوق میں سے سرکشوں اور شریروں سے جو تیرے دشمن تھے اور ساری مخلوق کے شر سے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ اسی حالت سجدہ میں دعا کے ساتھ اختتام کریں گے۔ پروردگارہ، تمام برادران و خواہران جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں یا جو اس ویڈیوز کو دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا جس کے لیے تو چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں، خدا سب کے لیے دعا گو ہیں کہ سب کی مشکلات کو آسان فرما،
تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، گناہوں کی مغفرت فرما، ان میں سے جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، بالخصوص جو مسنگ پرسنز ہیں انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما اور انہیں ان کے اہل و عیال تک پہنچا۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، رزق میں وسعت اور آمدن میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمیں ادائے شکر کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ رہبر معظم کی عمر دراز فرما، آیت اللہ سیستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی برسر پیکار ہیں باطل کے ساتھ، چاہے فلسطین ہو، کشمیر ہو، لبنان ہو، شام و عراق ہو، بحرین ہو، یمن ہو، خدا سب کی مدد و نصرت فرما، ان کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرما، دشمنان اسلام و اہل بیت کو نیست و نابود فرما، مملکت خداداد پاکستان کو ترقی عطا فرما، اور جو خالصتاً اس کی ملک کی ترقی کے لیے خدمت کر رہے ہیں، کوشاں ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور جو اس ملک کو نقصان دے رہے ہیں اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کے نجس وجود سے اس مملکت کو پاک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔